قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں نور قرآن کی آج کی آیتیں، اور ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ترجمہ کنز الایمان، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ تفسیر، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر دو، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ نمبر تین، جو خطیب، واعظ اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر اور بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو آدھی رات بلکہ اس کے بعد تک بھی محافل اور اجتماعات میں اپنے خطاب، تقریر اور بیان کے معاملے میں تو انتہائی چست نظر آتے ہیں، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزاؤں پر مشتمل آیات و احادیث رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیر یا قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دیگر نمازوں کی ادائیگی میں بھی انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ اور سن کر اپنی عملی حالت اور اس کی جزا کے بارے میں ہی خود غور کر لیا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو
حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے کہ تم ہم کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو؟ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کیا کرتا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے، پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تفسیر، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے اور اللہ پاک سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ترجمہ کنز العرفان، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جھوٹی قسم کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سنی تھی، آئیے مزید کچھ باتیں سنتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی ہی چیز ہی ہو؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ پیلو ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں۔ ایک حضرمی یعنی ملک یمن کے شہر کا حضرہ موت جو ہے، وہاں کا ایک باشندہ اور ایک کندی یعنی قبیلہ کندہ سے وابستہ ایک شخص نے مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ دو لوگ جو تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا ایک زمین کے متعلق۔ حضرمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کی، نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا، وہ بارگاہ الہی عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی یعنی حضرمی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے اثر اس زبان فیض ترجمان کا کہ دو کلمات میں اس کندی کے دل کا حال بدل گیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے لا دعویٰ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشوتوں کے ذریعے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والوں،
لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والے کسانوں، وڈیروں اور خائن زمین داروں کو گھبرا کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، اور جن جن کے حقوق دبائے ہیں فوراً ادا کر دینے چاہیے، کہ مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر دبائے گا تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق یعنی ہار پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائے اور ناحق کسی کا مال دبانے سے بچائے۔ الحمدللہ آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے، روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے،
احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن